اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ سلام اللہ علیہ جناب صدر معزز حاضرین، میں بہت شرمندہ ہوں کہ اچھی اور مختصر تقریروں کے بعد مجھے اپنا مضمون پڑھنا ہے اور آپ کو سننا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی خود غرضی کو بھی دخل ہے کہ اس مضمون کو جس درد کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ لکھا گیا ہے اس کے بعد میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش نہ کروں. یہ اپنے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی اور اپنے وقت کے ساتھ بھی، اور پھر اس میں کچھ چیزیں ضرور ہیں جو آپ قدموں کے غور کرنے کے قابل ہیں. یہ مضمون اردو میں ہے اور میں امید رکھتا ہوں، مجھے اس کا بھروسہ ہے کہ آپ رات اس کا بڑا حصہ سمجھ لیں گے اور اس کی بہت سی چیزیں، بہت سے اہم پوائنٹس ہمارے معزز مقدر اور معزز دوست جناب سید حامد صاحب کی تقریر میں، انگریزی تقریر میں آ چکی ہیں اور اس کا ہندی اور انگریزی ترجمہ بھی تقسیم کیا جا چکا ہے. پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں. کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ حضرات، میں نے اور ان دور کے پیام انسانیت کے داعیوں اور کارکنوں نے آپ کو اسی موقع پر یہاں آنے اور جگہ جمع ہو کر ملک کے موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے اور اس کو تبدیل کرنے کی ترتیبوں پر غور کرنے کے لیے زحمت دی ہے. میں آپ کے سامنے ملک کی موجودہ صورتحال کا جو مزید نقشہ پیش کروں گا اس میں قدم مبالغہ اور ہوگی. اس پر تشویش خطرے کا اظہار ہے، اس میں بھی تخیل آرائی یا بدشگونی سے کام نہیں کیا گیا. میں آپ سے اپنی صاف گوئی اور تلخ رفیع و غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف آج کوئی تلخ میرے دل میں سوا ہوتا ہے. میں اس کے بجائے اس پر متاثر اور نادم ہوں. مجھے اس کا افسوس ہے کہ میں اس سے بڑھ کر صاف گوئی اور اس سے زیادہ تلخ نوائی کی جرت نہیں کر سکا اور میری زبان و قلم نے میرے درد دل کا ساتھ نہیں دیا. میں لکھنؤ کے قدیم شاعر علی مینائی کے شعر پڑھوں گا کہ امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر اتفاق دلے دوستاں رہے رہے نہ رہے. ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کا انسانی شعور بیدار کرنے کے لیے اور انسان کو انسان سے محبت کرنے کا سبق سکھانے کے لیے اور انسانی جان، انسانی ناموس یعنی انسانی عزت کی قیمت ذہن نشین کرنے کے لیے کہاں تک اور کتنی جدوجہد کی اور اس کے لیے کب کوئی ہندگیر مہم کمپین چلائی ہے. ہم نے حصول آزادی کے لیے، فریڈم کے لیے، ہم نے حصول آزادی کے لیے یقیناً جان کی بازی لگائی. اس کے لیے طویل مہم چلائی. اس میں ایک طرف ہر ہندوستانی کے دل میں آزادی کی آگ لگا دی، دوسری طرف اس سے برطانیہ کا قصر استعمال کا امپیریلزم، اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج نہیں ڈوبتا، تزلزل میں آ گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ناممکن بات ممکن ہو گئی اور ہندوستان کو آزادی مل گئی. لیکن ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جتنی کوشش کی، قوم کے ضمیر کانشنس کو آزاد کرانے کی کوشش نہیں کی. ہم نے اس کو برطانیہ کے ظلم سے متنفر بنایا، لیکن ظلم کی ہر شکل سے متنفر بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی. آج بھی ہم ملک کی تعمیر کی جتنی کوشش کر رہے ہیں، قوم کی تعمیر کی اس کی آدھی اور چوتھائی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک موجود اور قوم موجود نہیں. میرے لفظ بڑے کڑوے ہیں اور سخت ہیں، لیکن میں دل پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں. ایک ہندوستانی کی حیثیت سے بھی اور محب وطن کی حیثیت سے بھی، لیکن حقیقت پسند انسان کی حیثیت سے میں کہنے کی ضرورت کر رہا ہوں کہ ملک موجود ہے اور قوم موجود نہیں. کنٹری موجود ہے لیکن نیشن، جس کو صحیح معنی میں نیشن کہنا چاہیے، موجود نہیں. ہم اپنی زمین کا ایک انچ بھی دوسرے کے قبضے میں دینے کے لیے تیار نہیں اور یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمیں ایسے ہی غیرتدار، ایسے ہی محب وطن ہونا چاہیے. لیکن ہم بے تکلف اپنے ہی جسم کو زخمی کرتے ہیں، اپنا ہی بازو کاٹنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. اور حضرات،
مٹی میں اور انسان کے جسم میں، گوشت پوست میں ایک جاندار اور ایک غیرتدار صاحب زمین انسان اور زمین کے ٹکڑے میں جو فرق ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ ہم سب سمجھتے ہیں۔ زمین ہمارے لیے، ہم زمین کے لیے نہیں ہیں۔ ملک ہمارے لیے، ہم ملک کے لیے نہیں۔ میں صاف کہتا ہوں، چاہے یہ بات کسی کو کتنی بری لگے، ملک کی قیمت یہ ہے کہ وہ ہماری خدمت کرتا ہے، وہ ہمارے کام آتا ہے۔ یا ہماری یہ قیمت نہیں کہ ہم ملک کے پجاری ہیں اور ہم ملک کو کی ایک مٹی ذرا سے ایک ٹکڑا، ایک انچ بھی ہم اس ملک پر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنا ہی بازو کاٹنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر ڈھالتے ہیں، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، کوئی کام شدید جدوجہد، خطرات اور قربانیوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قوم کی صحیح تعمیر، نیشن بلڈنگ اور انسانیت کا احترام اور باہمی اعتماد و محبت پیدا کرنے کے لیے ہم کو ایک مجنونانہ، دیوانوں کی طرح ایک مجنونانہ اور سرفروشانہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ہندوستان تاریخ کے ایک نازک موڑ، بہت ہی اہم کرائسس پر ہے، تاریخ کے ایک نازک موڑ اور فیصلہ کن دوراہے پر کھڑا ہے۔ ایک راستہ ہمیشہ کی تباہی، نہ مٹنے والے انتشار اور نہ ختم ہونے والے زوال کی طرف جاتا ہے۔ ایک راستہ ہمیشہ کے امن و امان، شانتی، اتحاد و اتحادی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر ایسے موڑ پر کچھ ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جو تاریخ کا رخ اور واقعات کا دھارا بدل دیتے ہیں۔ ان کی دلیری، ان کی ساتھ گوئی اور ان کی جانبازی پورے ملک اور قوم کو بچا لے جاتی ہے۔ یہی لوگ ملک کے معمار ہوتے ہیں، بلڈر۔ اکثر ایسے لوگ سیاست اور حکومت کے اعلانوں سے باہر ملک کے بے لوث خادموں اور سچے روحانیوں، اسپریچولسٹ اور دانشوروں میں پائے جاتے ہیں، جن کی نیتوں کو شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ بڑا مسئلہ نیتوں کو شبہ کرنے کا ہے۔ ہماری سیاست نے کچھ ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ بہت کم نیتوں پر اطمینان ہوتا ہے۔ بار بار کے تجربوں کے بعد اب یہ ہم میں بیماری پیدا ہو گئی ہے قومی سطح پر کہ نیتوں پر شبہ ہونے لگا ہے، اور یہ بہت بڑا روگ ہے اور بڑے خطرے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ نیتیں ہی تھی جن پر اطمینان کر کے سارے تعمیری کام دنیا میں ہوئے ہیں۔ پیغمبروں کو بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے اور قوموں کو، ملکوں کو آزاد کرانے والوں کو موقع ملا ہے، لیکن جب نیتوں پہ شبہ ہونے لگے، کسی کی نیت پر اطمینان نہ ہو، تو پھر وہاں کچھ کام کرنا مشکل ہے۔ جن کی صداقت اور بے غرضی مسلم ہوتی ہے اور ان کا ماضی ہر داغ سے پاک ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر دو طبقے آتے ہیں، دو کلاسز ہیں جن سے توقع کی جاتی ہے، اور وہی انسانوں کی امیدوں کے پناہگاہ ہوتے ہیں، اور یہی ایسے موقعوں پر سر سے کفن باندھ کر آتے ہیں اور زمانے کی کلائی موڑ دیتے ہیں، تاریخ کے دھارے اور حالات کے رخ کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور تاریخ نگار کے لیے، ہسٹورین کے لیے ایک نیا مواد، نیا مٹیریل فراہم کرتے ہیں۔ پھر ملک و معاشرے کی زندگی میں ایک نئے باب کا، ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک بے لوث دانشوروں کا طبقہ، انٹلیکچوئلز کا، اور دوسرا مخلص مذہبی انسانوں کا طبقہ، ریلیجس میں۔ میں بے لوث اور مخلص کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں۔ بے لوث، بے غرض، غیر پیشہ ور، ان پروفیشنل، غیر مفاد پرست، یہ دو طبقے عام طور سے سب سے آخر میں گراوٹ کا کرپشن کے شکار ہوتے ہیں، اور جب ان میں بھی خرابی کرپشن آ جاتا ہے تو پھر اس ملت اور تہذیب کے بچانے والی دنیا میں کوئی طاقت نہیں رہ جائے۔ اگر چاہے کہ اس تہذیب و معاشرے کو بچا لے تو نہیں بچا سکتی، اس لیے کہ یہی دو طبقے ہیں جن سے ملک یا معاشرے کا اعتدال، بیلنس قائم رہتا ہے اور زندگی کی جول صحیح طور پر بیٹھتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بھی اپنا مقام چھوڑ دیں اور اپنے منصب سے ناآشنا ہو جائیں، یہ بھی اپنی جگہ تلاش کرنے میں لگ جائیں کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں ہماری جگہ کیا ہے، اس کرپٹ سوسائٹی میں اور اس کرپٹ ایڈمنسٹریشن میں، ایٹماسفیئر میں ہماری جگہ کیا، ہمیں دوسروں کی فکر کریں گے تو ہم یہ موقع بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ہمیں اپنی جگہ تلاش کرنی چاہیے، ہم کہاں فٹ ہوں، اور یہ سمجھ کر کہ اس ملک یا اس تہذیب کی قسمت میں تباہی تو لکھی ہی ہوئی ہے اور اب یہ کشتی تو ڈوب کر ہی رہے گی، آج میں ڈوبی تو کل ڈوبے گی، اس لیے ڈوبنے سے پہلے کچھ فائدہ اٹھا لیں اور اپنی خواہشات پوری کر لیں، تو یہ تبدیلی کسی قوم کے لیے بس قیامت ہوتی ہے۔ پھر اس قوم کو کسی مصنوعی تدبیر، آرٹیفیشل کوشش سے یا دنیا کسی بڑی طاقت سے بچایا نہیں جا سکتا۔ اگر دنیا کے سارے مفکر، تھنکرز، تمام فلاسفرز جمع ہو جائے
اور حکومت کے سارے وسائل موجود ہوں تو بھی اس ملک یا تہذیب کو کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے کہ دانشور اور مذہب کا صحیح علم رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا طبقہ ان خطرات سے آگاہ ہو جاتا ہے جو برابر خوشی، انسانی دشمنی، مردم آزاری، سفاکی اور سنگدلی سے، کروئلٹی سے پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے مذہبی کتابوں میں خدا کا ان کے ساتھ معاملہ اور تاریخ میں ان کا انجام پڑھا ہوتا ہے. وہ قوموں کے عروج و زوال کے فلسفے اور ان کے حقیقی اسباب و علت سے باخبر ہوتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ خرابیاں کسی معاشرے یا اجتماعی نظام میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا تباہیاں آتی ہیں، خدا کا کیا غضب نازل ہوتا ہے، کیا عذاب آتا ہے، کیا کیا حوادث ایکسیڈنٹس پیش آتے ہیں، کیا کیا پرابلمس نئے پیدا ہوتے ہیں. میں نے ناگپور میں کہا تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا نجومی، بڑے سے بڑا پیشین گوئی کرنے والا پیشین گوئی نہیں کر سکتا. یہ ظلم، یہ پاپ بھی یہاں ہوا ہے، اس کے نتیجے میں کیا کیا مشکلیں پیدا ہوں گی، کیا کیا پرابلمس پیدا ہوں گے، کیا کیا نئے مسئلے پیدا ہوں گے اور کہاں سے کس طرف سے مصیبت آئے گی. کہ جب یہ خرابیاں کسی معاشرے یا اجتماعی نظام میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا تباہیاں آتی ہیں. اس لیے وہ اس صورتحال سے سب زیادہ تشویش، خطرہ محسوس کرتے ہیں. ہر طبقے سے زیادہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے انٹلیکچوئلس اور ریلیجس میں، اور وہ اس موقع پر میدان میں آ جاتے اور ملک، قوم اور معاشرے کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں. میں اس موقع پر بلا کسی معذرت کے، کسی اپالوجی کے بغیر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھوں گا جس میں ماضی کے آئینے میں حال کی بولتی ہوئی تصویر موجود ہے اور اس کی اصلاح کے لیے ایسے ہی لوگوں سے توقع ظاہر کی گئی ہے جن کے دماغوں میں کچھ بچی کھچی روشنی اور دلوں پر انسانیت کی بربادی کا رہا سہا صدمہ، کچھ اس کا کچھ اثر، اس کا کوئی ریئیکشن، اس کا کوئی پین، کوئی تکلیف اور اثر ہو. اور میں قرآن کی آیت کو، قرآن کا اتنا طالب ہونے کے باوجود جب بھی پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جسے گویا اسی زمانے میں کہا جا رہا ہو اور اسی زمانے کی تصویر ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین. تم سے پہلے کی انسانی نسلوں میں جو ریسز گزری ہیں اور گروہوں میں کچھ ایسے صاحب شعور لوگ کیوں نہ ہوئے جو ملک میں فساد اور بگاڑ کو منع کرتے. ان میں تھوڑے ہی لوگ ایسے ہوئے جو ان خصوصیات کے حامل تھے اور ہم نے ان کو اس عام تباہی سے بچا لیا. باقی جنہوں نے اسی زیادتی اور ظلم کا راستہ اختیار کیا تو انہی آسائشوں اور لطف اور عیش کے راستے میں پڑ گئے، انجوائے کرنے لگے، بلکہ اس کرپشن کو انجوائے کرنے، اسپلائٹ کرنے لگے. خوش ہوئے کہ اچھا یہ کرپشن ہے، یہ کرپشن ہوتا تو ہم کو یہ فائدہ نہ پہنچتا. تو جو لوگ اس کو انجوائے کرنے لگے اور سمجھے کہ ایک بڑی اپارچونٹی ہے، ایک بڑا گولڈن ایک سنہرا موقع ہے، وہ انہیں آسائشوں جو عیش کے راستے پر پڑ گئے جن کے ذرائع مواقع ان کو مہیا کیے گئے تھے اور وہ مجرم تھے. اس صورتحال کی اصلاح کے لیے جو ملک کے لیے تباہ کن، اس کو بدنام کرنے والی اور بیرونی دنیا کی نگاہ میں اس کو غیر وقی، بے اعتبار، غیر متمدن اور غیر ترقی یافتہ ثابت کرنے والی ہے. میں اس موقع پر معذرت سے شعر پڑھوں گا. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے خلق خدا اس کو غائبانہ کیا. میں شاید اس مجمع میں اس میں مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں گے، بڑے دانشور ہوں گے، لیکن شاید کم لوگوں کو اتنی دنیا کے ملک دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو جتنا مجھے ہوا ہے. کوئی بڑی کوالیفیکیشن کی بات نہیں، کوئی بڑے فخر کی بات نہیں، لیکن میں اپنے اس بات کو وزن پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارے ملک کا جو نیک نام ہونا چاہیے، جو اس کی تعریف ہونی چاہیے، جس عزت کے ساتھ کا نام لیا جانا چاہیے، افسوس ہے کہ نہیں. اور اس میں ملک کی کوئی قصور نہیں، ہمارا قصور. اس صورتحال کی اصلاح کے لیے جو ملک کے لیے تباہ کن، اس کو بدنام کرنے والی اور بیرونی دنیا کی نگاہ میں اس کو غیر وقی، بے اعتبار، غیر متمدن، ہنس ملائی اور غیر ترقی یافتہ ثابت کرنے والی ہے، اور جس کی اصلاح تدارک میں ملک ذی شعور، رحمن اور انسان دوست طبقے کی بہترین توانائی، ان کی ٹیلنٹس، ان کی انرجی اور ان کا انٹیلیجنس، سارا صلاحیتیں سب ہوتی ہیں. ایک ہماری تعلیمیات لانگ رینج پروگرام کی ضرورت ہے جس پر ملک کے دانشوروں، اصلاحی و تعلیمی کام کرنے والوں
اور سیاسی رہنماؤں کو جلد توجہ کرنی چاہیے۔ میں اس سلسلے میں انشاء نکات کی طرف 4 پوائنٹس انشاء نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں جو میرے نزدیک فوری طور پر مؤثر اور مفید ہو سکتے ہیں۔ پہلا، خالص مذہبی، اخلاقی، انسانی بنیاد پر عوام سے براہ راست رابطہ قائم کرنے کو ماس بن گئے۔ ڈائریکٹ اپروچ، پبلک سے ڈائریکٹ اپروچ کی میرا مطالعہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے گواہ کے طور پر، ذمہ دار گواہ کے طور پر اور خوش قسمتی سے جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے پہلو بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے مجھے اپنی گواہی کا اور اس ذمہ داری کا احساس زیادہ ہونا چاہیے اور کتنے وکلا ہوں۔ میں آپ کے سامنے اس بات گواہی دیتا ہوں، اس کو لکھ دیا جائے کہ ہمارے عوام، ہمارے ماسز، ہمارے یہ عام طبقہ اتنا برا نہیں، یہ آج بھی اس کے اندر ایسے سوتے ہیں، ایسے چشمے ہیں کہ اگر ذرا سا آپ ان کو چھیڑ دیں تو محبت سے دریا ابلنے کے لیے تیار ہے، اور آج بھی وہ لوگ وہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے جو ہمارے خیال میں نہیں آ سکتا کہ وہ کر سکتے ہیں۔ خرابی عوام میں نہیں، خرابی ہے معاف کیا جائے ہمارے قائدین کی تعلیم یافتہ گھروں میں اور ہمارے ایڈمنسٹریشن میں، ہمارے نظام تعلیم میں، اور مجھ سے میں معافی چاہوں گا ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں اور پولیٹیکل وے آف تھنکنگ، جو ہمارا سیاسی طریقہ فکر ہے، سوچنے کا طریقہ ہے، وہ اس میں خرابی ہے ہمارے عوام۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بہت سے ملکوں سے بھی کے عوام سے بھی بہتر ہمارے عوام ہے، بہت سادہ دل، محبت، ان کے اندر محبت کا بیج ہے، لیکن آپ کو ذرا اس بیج کو پانی پہنچانے کی ضرورت، اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ خالص مذہبی، اخلاقی، انسانی بنیاد پر عوام سے براہ راست رابطہ قائم کرنے کو اور دوروں، وفود، ڈیلیگیشن، ملاقاتوں، محلوں، بستیوں، گاؤں اور قصبات کی سطح پر جلسوں اور خطابات کی تنظیم، جن میں انسان کی جان، اس کی عزت و آبرو، مال و املاک کی قدر و قیمت ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کے احترام و تحفظ کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے۔ مذہبی، اخلاقی اور انسانی بنیاد پر یہ کام اس لیے مفید اور مؤثر ہے کہ اس ملک کے باشندوں کا مزاج فطرتاً مذہبی، امن پسند، محبت آشنا اور انسان دوست واقع ہوا ہے۔ اسی لیے خدا نے اس ملک کی طرف ان دل والوں کو بھیجا، ایران اور ترکستان، بھارت کے ان دل والوں کو بھیجا جو دماغ سے زیادہ اچھا دل رکھتے تھے۔ اور میں صرف دو باتیں حوالے کے طور پر کہتا ہوں کہ کس طرح سوچتے تھے۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ حضرت خواجہ فرید الدین کے شگرد تھے، جو پہلے غیر منقسم ہندوستان میں، اب جس کو پاک پٹن کہا جاتا ہے، وہ ادھر چلا گیا ہے، اس میں رہتے تھے، وہاں کے رہنے والے۔ ان کے پاس کوئی صاحب وہ قینچی کا تحفہ لے کر آئے، جیسے بات کا بات اچھی بنتی ہے، کسی جگہ قینچی اچھی بنتی تھی تو قینچی لے کر کے آئے تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر، ایک پریزنٹیشن کے طور پر۔ ان کا قینچی ہمارے کام کی نہیں، ہمارا کام پھٹے ہوئے دلوں کو سینا ہے، ہمیں سوئی چاہیے۔ ہمارے لیے اگر تحفہ لانا تو سوئی کا تحفہ لائے ہوگی، یا قینچی کا تحفہ کہیں اور لے جاؤ جن کا کام پھاڑنا ہو، کاٹنا ہو۔ ہم کاٹنے کے لیے نہیں ہیں، ہم جوڑنے کے لیے ہیں، ہم سینے کے لیے۔ ایک یہ سمجھتا ہوں، دوسرا انہیں کے بڑے چیلے اور جو گرو تھے ان کے شاگرد، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء، جن کو دہلی والے سلطان جی کہتے ہیں اور سب لوگ ان کے معتقد ہیں، ان کا ایک وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹا رکھے کہ تمہیں کانٹا پیش کرے اور تم بھی کانٹا پیش کرو تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کانٹا رکھے تو تم اس کے سامنے پھول رکھو، پھر پھول وہاں جمع ہو جائیں گے۔ اور وہ کہتے تھے کہ دونوں کہنا یہ ہے کہ سیدھے کے ساتھ سیدھا اور ٹیڑھے کے ساتھ ٹیڑھا، اور ہماری تعلیم یہ ہے کہ سیدھے کے ساتھ بھی سیدھا اور ٹیڑھے کے ساتھ بھی سیدھا۔ یہ ان لوگوں کی تعلیم تھی، اسی قسم کے لوگ یہاں آئے، اور انہی لوگوں کا آپ دیکھتے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ اس طرح اس ملک میں یہ فضا قائم ہوئی اور ابھی تک اتنی بڑی تعداد میں ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ اس ملک کے باشندوں کا مزاج فطرتاً مذہبی، امن پسند، محبت آشنا اور انسان دوست واقع ہوا ہے۔ وہ اسی زبان کو زیادہ سمجھتے ہیں، پریم کی زبان کو، وہ اسی زبان کو زیادہ سمجھتے ہیں، اور اسی راستے سے ان کے دل و دماغ تک پہنچنا آسان ہے، اور اسی کا اثر مستقل اور دیرپا ہوتا ہے۔ دوسرے اس لیے کہ افسوس اور شرم کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے، بار بار تجربوں کے بعد عوام کا سیاسی پارٹیوں اور الیکشن کے موقع پر منشور مینیفیسٹوز اور اعلانات پر سے بھروسہ عقیدہ اٹھتا جا رہا ہے۔
اور وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے. اب دوسرا راستہ چاہیے، عوام تک پہنچنے کے لیے دوسرا راستہ چاہیے. نمبر 2، پرائمری کے مرحلے سے لے کر کالجوں یونیورسٹیوں کے تعلیمی مرحلے تک نصاب تعلیم بالخصوص تاریخ کے مضامین اور اس کے نصاب کی اصلاح جو ملک کے دو بڑے فرقوں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے دل و دماغ میں منافرت کے بیچ ہونے کا ذمہ دار ہے. میں اس موقع پر عرض کرتا ہوں ایک ہسٹری کی تعلیموں کی حیثیت سے ایلیٹ نے جو ہندوستان کی ہسٹری لکھی ہے اس کے پریفیس میں اس کے مقدمے میں یہ لکھ دیا ہے کہ میں نے ایسا مٹیریل اس کتاب میں جمع کر دیا. انگریزوں کے زمانے میں لکھی تھی اس نے. انگریزوں کا یہاں یعنی نئی ان کی سرکار کا تشدد ہوا تھا، اس وقت ضرورت تھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، فیڈ کرنے کے لیے، اس کے لیے جواب جسٹیفیکیشن پیدا کرنے کے لیے کلچرل بیسس پر بھی اور ایجوکیشن بیسس پر بھی، لٹریری بیسس پر بھی کام کیا جائے. تو ایلیٹ نے اپنی کتاب لکھی تو اس کے مقدمے میں آپ دیکھ لیں، اس نے لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب میں ایسا مواد مٹیریل جمع کر دیا ہے کہ آپ مسلمانوں اور ہندوؤں کے دل کبھی نہیں مل سکتے. یہ اس نے خاص اعلان کیا ہے، اعتراف کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ میں نے ایسی تاریخ کتاب لکھی ہے جو اس کو پڑھے گا اس کے بعد کبھی ہندو مسلمان کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، بھروسہ نہیں کرے گا اور کبھی مسلمان ہندو کا. تو پرائمری کے مرحلے سے لے کر کالجوں جو کہ تعلیم و تلقین کے یہ سلسلہ بچپن کے ابتدائی دور سے شروع ہو جاتا ہے اور کتاب میں پڑھی ہوئی باتوں کا یقین بالخصوص جب ان کو بتائی ہوں طالبوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے. ہمارے گھروں میں بھی کتاب کا عزت سے لینا، کتاب کو عزت سے رکھنا، کتاب کی بات کا ماننا جاہل کے بڑی مائیں کے اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں کہ بیٹا کتاب ہے. دیکھو کتاب میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے، کتاب میں جو کچھ ہے اس کو سچ سمجھنا. آپ کیسے اس کو غلط سمجھیں گے جو ہسٹری کتابیں ان کو پڑھائی جا رہی ہیں. تعلیموں کے دنوں میں پیوست ہو جاتا ہے اور وہ ہر لکھی اور چھٹی ہوئی بات کو ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن و دماغ اسی میں ڈھل جاتا ہے اور ان کی پوری زندگی اسی کے سائے میں گزرتی ہے. یہی زہر ہے جو آج ہمارے پورے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اور کسی وقت وہ ہانڈی کا ابال جذباتی اشتعال بن کر فرقے وارانہ فسادات، کمیونل رائٹس اور عملی تصادم کی شکل میں شکلیں اختیار کر لیتا ہے. جب تک اس نصاب تعلیم کی کورس کی جس کی تعبیر انگریزوں نے اپنی سامراجی مقاصد اور خوب ڈالے حکومت کرو ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول کے ماتحت ڈالی تھی، اصلاح نہیں ہوگی. اس امن و آشتی، باہمی اعتماد اور دونوں فرقوں کے درمیان خوشگوار تعلقات تربیت نہیں کی جا سکتی. نمبر 3، ہندوستانی پریس میں اپنی ذمہ داری کے احساس پیدا کرنے کی مؤثر اور طاقتور اور منظم اور مختصانہ کوشش ہمارے فاضل دوست حامد صاحب نے بہت خوبی سے روشنی ڈالی. یہ اخبارات اپنے ہیجان انگیز مضامین، سنسنی خیز خبروں اور وہ یہ سنسنی خیز کا لفظ انہیں لوگوں کا کھلایا ہوا ہے اور تصویر کا بالعموم ایک رخ پیش کرنے اور ایک فرقے کے ظلم اور ایک فرقے کی مظلومیت کی نمایاں کرنے کے ذریعے لاکھوں انسانوں کے دل میں نفرت اور دعوت کی آگ بھڑکا دیتے ہیں اور کسی فرقے یا جماعت یا آبادی کے ایک عنصر کی طرف سے شکوک و بدگمانیوں کا ایک بازو بنا دیتے ہیں. میں نے کچھ عرصہ ہوا لکھنؤ میں ایڈیٹرس کانفرنس کے مدیران جرائد کی معقول تعداد کے سامنے جو ایڈیٹرس کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے تھے. فارسی کا ایک مشہور شعر کا ایک مصرع پڑھا تھا. فارسی شاعر کہتا ہے زیر محبوبہ خطاب کر کے زیر قدمت ہزار جانس آہستہ فرام کر کے بخرا. تمہارے قدم کے نیچے ہزاروں جانے ہیں، اگر چلو تو آہستہ چلو، نہ چلو تو بہت اچھا ہے، اور نہیں جانے جائیں گی مفت میں. شاعر محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے تیرے قدم کے نیچے ہزاروں جانے ہیں، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس مصرعے میں صرف ایک حرف کی ترمیم کے ساتھ میں نے اس طرح پڑھا تھا. شاعر نے کہا زیر قدمت ہزار جانس، میں نے کہا زیر قلمت ہزار جانس. تیرے قلم کے نیچے ہزاروں انسانی جانے اور قلم کے نیچے جتنی تعداد میں جانے ہیں وہ قدم کے نیچے نہیں ہو سکتی. واقعات یہی ہے کہ قلم کی ایک لفزش ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہلاکت اور شہروں بستیوں کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. مجھے معاف کیا جائے، ایسی حالت میں ایسے ملک کے سرے سے اخبارات سے محروم رہنے اور اس تانے کے سننے کو کہ وہ اخبارات پریس کے میدان ان سے ملکوں کے پیچھے ہے، اب وہ ایک پسماندہ بیکورڈ کنٹری ہے اور غیر ترقی یافتہ ملک ہے، اس پر ترجیح دیتا ہوں کہ لاتعداد اخبارات جو مختلف زبانوں میں نکلتے ہیں اپنے ہی ملک کے باشندوں اور اپنے ہی پڑھنے والوں کی قسمتوں اور جانوں سے کھیلتے رہیں اور ہم اس پر فخر کرتے رہیں کہ ہمارے ملک میں پریس بالکل آزاد ہے اور وہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں
مختلف زبانوں میں اخبارات نکلتے ہیں اور ان کا حق اشاعت بہت وسیع ہے. میرے خیال میں ملک کے دانشور اور بے حساب حکومت کی مشنری کی مداخلت کے بغیر بھی اخبارات کے ذمہ داروں اور لکھنے والوں کو اپنا پورا خلوص دے کر اور تعلقات کی پوری کار سرد کر کے اس پر آمادہ کر سکتے ہیں. وہ اپنی ذمہ داری کا زیادہ احساس کریں اور اپنے فرائض اور یگانہ قابلیت و ذہانت کو تقریب و انتشار انگیزی میں صرف کرنے کے بجائے تعمیر و اتحاد پروری میں صرف کریں. یہ کام ان کے دانشور، ادیب، اہل قلم جن میں خود ممتاز صحافی اور جرنلسٹ اور کالم نویس ہیں بہتر طریقے پر انجام دے سکتے ہیں اور ان کو اس میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں وہاں جا کر ان کا گریبان تو نہیں کہتا، وہ خطرناک چیز ہے، لیکن ان کا دامن ضرور پکڑنا چاہیے. عزت سے پکڑیں، ان کا دامن پکڑنا چاہیے اور ان کے پاؤں بھی پکڑ لینے چاہیے. خدا کے لیے رحم کھاؤ اس ملک پر، اور صرف اخبار کی بکری کے لیے اور صرف نام اور اس کے شہرت کے لیے ایسی چیز اس طرح سے خبروں کو پیش نہ کرو کہ وہ آگ لگے اور خون کھول جائے. نمبر 4، برطانوی حکومت نے اپنی اس کمزوری اس حقیقت کا احساس کر کے کہ اس کے نمائندہ ہندوستان میں بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اور وہ صاف سمندر پار سے اس ملک اور اہل ملک کی مرضی کے خلاف اس پر اپنا قبضہ اور اقتدار قائم کیے ہوئے ہے، ہندوستان میں اپنے اور پبلک کے درمیان ایک ایجنسی کی ضرورت سمجھی تھی جو اس کا پبلک پر روبداد قائم رکھے اور جس سے یہاں کے عوام دہشت زدہ اور مرعوب رہے، بلکہ وہ نفرت کو ان کو دلیل کرنے کے لیے قائم کیا گورنمنٹ پولیس کے میکینزم، اور جس کے سہارے وہ یہاں اپنے جابرانہ قوانین نافذ اور حالات کو کنٹرول کر سکے. یہ پولیس کا ادارہ تھا اور چونکہ بدیسی حکومت نے اس کی بنیاد اسی نظریے پر پڑی تھی اس لیے اس نے اس کی تربیت دہشت انگیزی پر کی. میرے ایک دوست پولیس آفیسر نے بتایا انگریزوں کے زمانے میں تقسیم سے پہلے کہ ہمارے یہاں اور بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، مان لیے کہ اچھا ایک سانس میں تم کتنی گالی دے سکتے ہو. یہ مجھے خود بتایا ایک پولیس انسپیکٹر نے کہ اس پہ بھی یہ نمبر ملتے تھے، یہ کوالیفیکیشن پڑ جاتی تھی کہ کون آدمی ایک سانس میں 20 گالیاں دے سکتا ہے. اس لیے انگریزوں کو اس سے بحث نہیں تھی کہ شریف خاندان کا آدمی ہے، کس مذہب کا آدمی ہے، ان کو تو روک جمانا تھا. تو وہ پولیس والوں کو اس کی مشق ہونی چاہیے تھی کہ وہ گالی دے سکیں، ایک سانس میں 10-15 گالی دے سکیں. میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں اور افسوس کے طبعی میں دل پر پتھر رکھ کر عرض کرتا ہوں دوسرے ملکوں کی چاہے جتنی ان کو کرٹیسائز کیا جائے اور میں ان میں سب سے پہلے ہوں، میں سب سے اول میں اور جانتا ہوں کمزوریوں، لیکن میں نے وہاں کی پولیس کو ہمدرد پایا. میں نے وہاں کی پولیس کو راستہ بتانے والا، میں بار بار لندن میں کانسٹیبل سے راستہ پوچھ کر شرمایا، پچھتایا اور مجھے بہت افسوس تھا. میں نے کیوں اس نے اتنا میرا پیچھا کیا، اتنا مجھے میری مدد کرنی چاہیے اور اتنا چیز کیا مجھے میرے پیچھے آیا کہ میں پختہ دیکھیں یوں جائیے گا کہ یوں جائیے گا، سمجھے آپ سمجھ گئے کہ یوں جائیے گا ادھر نہ جائیے گا ادھر، اب ان کو چیک کر کے آگے اس راستہ بتانے کے لیے تیار ہوا. ایسا ہی میں کرتا ہوں. میں ایک مرتبہ کیرو میں ایک بہت بڑا کیس تھا، بہت بڑی اہمیت کا سیاسی اہمیت سننے کے لیے گیا تو پولیس کے لوگوں نے مجھے روکا، وہاں کہا کہ اجازت ہے. بعض دوستوں نے کہا کہ نہیں یہ کالر ہے فلاں ملک کے ہندوستان کے عزت کرتے ہیں لوگ ہندوستان کی، اتنا بڑا ملک ہے. اور جانے دیا. اس کے بعد مجھے حیرت ہوئی کہ جن لوگوں نے روکا تھا وہ چائے لائے میری. کیا یہاں تصور ہو سکتا ہے؟ میں کوئی چائے کا پیاسا نہیں ہوں. میں کسی لالچ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مینٹلٹی کا اور ٹریننگ کا فرق دیکھیے. ایسے ہی میں نے یہ دیکھا کہ بعض عرب کنٹریز میں کہ وہ پولیس کانسٹیبل کو لڑکا انکل کہتا ہے اور عربی میں کہتا ہے یام چھوٹی میرے چچا پولیس والے. لیکن یہاں تو پولیس کی پگڑی سے ڈرایا جاتا تھا. ہم کو ڈرایا گیا ہے ہمارے گھروں میں لال پگڑی والا آتا ہے، لال پگڑی والا ہابو ہے، حالانکہ وہاں وہ ہابو نہیں ہے. ایسے ہی میرے والد یہاں موجود ہیں محمد صاحب، ان کو میں پارلیمنٹ دکھانے لے گیا انگلستان میں لندن میں. تو وہاں پولیس کے جو آگے پہرے دار تھا اس نے کہا کہ اجازت نہیں ہے یہاں کھڑے ہونے کی ادھر جانے کی. بہت اچھا نہیں دیکھیں گے. میں دیکھ چکا تھا. پھر وہ آیا، اس نے کہا، اس نے محسوس کیا کہ یہ باہر کے سیاح ہیں اور یہ ہمارے یہاں کے پارلیمنٹ دیکھے بغیر چلے جائیں گے، کیا رائے قائم کریں. اس نے کہا دیکھیے یہ راستہ تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک دوسرے راستے سے لے سکتا ہوں، آئیے آپ ڈس اپوائنٹڈ ہوئیں. اور اس کے بعد اس نے پوری ہمیں گائیڈ کیا اور وہاں لے جا کر اس کی دکھائی مدد کی.
یہ پولیس کے متعلق یہ ایک آدمی کا شعور جو احساس ہے وہ یہاں بالکل مختلف دوسری جگہ سے، اور یہ خالص انگریزوں کا انہوں نے ہاتھ ہے کہ انہوں نے ہندوستانیوں کو ذلیل کرنے کی ان کی کمزوری تھی کہ وہ تھوڑی تعداد میں وہاں سے آ کر یہاں حکومت کرتے تھے، اس سے کوئی جواب نہیں تھا، نہ عقلی نہ اخلاقی نہ مذہبی نہ انسانی۔ اس کے لیے ان کو ایک ایسی ایجنسی کی ضرورت تھی جو ان کا روبداد قائم کرے اور ذلیل کرے۔ لیکن اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اس نے اس کی تربیت دہشت انگیزی پر کی تھی، اس کو جان بوجھ کر ہر طرح کی اخلاقی تربیت ہم وطنوں کے احترام اور لطیف و بلند انسانی احساسات اور جذبات سے الگ رکھا تھا، جس کا نتیجہ اس کریکٹر کی شکل میں ظاہر ہوا جو اس ادارے کا نہ صرف امتیازی نشان بلکہ قابل تعریف و باعث افتخار بن گیا۔ لیکن اب جب کہ ہندوستان آزاد ہے، ہمارے منتخب کیے ہوئے بھائیوں کا کام اس ملک پر حکومت کرنا نہیں بلکہ اس کا انتظام سنبھالنا، یہی ایک بہت بڑا یہ سوچنے کا طریقہ اور یہ ایک وہ ذہنی کیفیت جو ہے کہ حکومت کرنا نہیں، انتظام سنبھالنا اور پبلک کی خدمت کرنا ہے۔ وہ جو آتا ہے جو سیاسی پارٹی رول میں اس حکومت میں آتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہم کو اقتدار ملا، ہم کو یہاں طاقت ملی، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کو خدمت کا موقع ملا۔ پولیس کا معیار اس کے بارے میں نقطۂ نظر یہ بدلنا چاہیے، اور اس مفید ادارے کی تربیت جو ملک کی آبادی کا ایک اہم جز اور قابل احترام عنصر ہے بالکل دوسرے نہج پر ہونی چاہیے۔ اس میں اخلاقی تربیت، ہندوستانی شہریت اور انسانی احساسات، دوسروں کی مدد کا جذبہ، کمزوروں پر رحم، چھوٹوں پر شفقت، شریفوں اور پاک انسانوں کا احترام اور اپنے فرائض کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ اس طرح سے اہل ملک اور اپنے ہم وطنوں کی نظر میں مونس و غمخوار، معاون و مددگار نظر آئیں۔ دوسرے ملکوں میں حتیٰ کہ خود برطانیہ میں ان کو اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ صرف تحقیق اعظم کی خصوصیت ہے، اور میں صاف کہتا ہوں ہندوستان اور پاکستان دونوں اس میں شریک ہیں، وہاں بھی جاتا رہتا ہوں، وہاں ہی میں دیکھتا ہوں کہ پولیس معیار پر ہرگز نہیں ہے جس معیار پر ہونا چاہیے۔ یہ صرف اس لیے کہ دونوں شاگرد ہیں ایک ہی استاد ہیں اور دونوں نے ایک ہی گائے کا دودھ پیا ہے، معاف کیا جائے۔ یہ صرف اس تحقیق اعظم کی خصوصیت ہے جس پر 100 برس تک انگریزوں نے حکومت کی۔ یہ سب کانٹیننٹ کی، صرف ہندوستان کی نہیں۔ سوائے سے کہتا ہوں ہمارا فرض ہے کہ ہم بات کہیں تو بیداد کہیں اور بغیر کسی رعایت کے کہیں۔ یہ صرف اس تحقیق اعظم کی سب کانٹیننٹ کی خصوصیت ہے، ہندوستان پاکستان دونوں کی، جس پر 100 برس تک انگریزوں نے حکومت کی ہے کہ پولیس کو خوف، دہشت اور اجنبیت اور بیگانگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے کسی ملک میں ایسا نہیں پایا۔ اسی طرح اس کی بھی ضرورت ہے کہ پولیس میں اکثریتی فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے کی بھی خصوص مسلم اقلیت کی متناسب نمائندگی ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ اس کا حکومت نے توجہ کی ہے، اس کے لیے اعلان بھی کیا ہے اور اس کے لیے ہمت افزائی کی جاتی ہے، جو جتنی بات ہے اس کو ماننا چاہیے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس تنظیم کے مختلف اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا سیکھیں گے، ایک دوسرے کی خوبیوں سے واقف ہوں گے، دوسرے ایسے پیشہ وارانہ فسادات کے موقع پر وہ یک طرفہ کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ اس حقیقت پر اکثریتی فرقے کو وسیع ذہن اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اور حکومت کو حقیقت پسندی اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے اور اس کے لیے جلد و مؤثر قدم اٹھانے کا اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ دوستو بھائیو، تھوڑی دیر میں ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے، جیسے رات کے ستارے ڈھل جاتے ہیں اور شمع کے پروانے ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پیغام دے کر جائیے کہ آپ کو اس ملک کی تخریب کو تعمیر سے، ڈسٹرکشن کو کنسٹرکشن سے، نفرت کو محبت سے، عداوت کو دوستی سے، بد اخلاقی کو اخلاق سے بدلنا ہے۔ یہاں دولت پرستی کا جو روگ لگ گیا ہے، ہمارے درخت کو جو گھن کھاتا چلا جا رہا ہے، پیسے کی حد درجے بڑھی ہوئی محبت، اس کے لیے آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے ان فسادات کے پیچھے پیسے کی محبت ہی نظر آتی ہے، جس کو میری نظر کی کوتاہی کہیے یا کچھ کہیے، مجھے ان فسادات کے پیچھے حسد نظر آتا ہے، تنگ نظری نظر آتی ہے۔ ہمیں حقیقتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ آپ خیال کی دنیا میں احمقوں کی جنت میں رہنا نہیں، حقائق کا سامنا کرنا ہے۔ اس ملک میں بیماریاں ہیں، اس ملک کو روگ لگ گیا ہے، اور اس ملک کے درخت کو گھن کی طرح کھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس ملک کا معاشرہ فاسد کرپٹ ہے، اس میں بیسیوں ایسی بیماریاں ہیں کہ باہر سے کسی خطرے کوئی احساس نہیں، یہ باہر سے کسی خطرے کوئی خطرہ نہیں، یہ اس کو اندر سے چاٹ جانے کے لیے کافی ہے۔
برکت کا درخت پیپل کا درخت دور سے کھڑا نظر آتا ہے، بڑا شاندار، بڑا عظیم، بڑا محیط، لیکن اندر سے اس کو دیمک چاٹ لگی، ہوا کا ایک جھونکا اس کو گرا سکتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ویسے ہی گن کھائے ہوئے برکت کے درخت کی طرح ہے۔ مجھے کہنے کا حق ہے، میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں اور بظاہر میری عمر یہیں گزرے گی، میں ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 50 بار کہوں گا، اس ملک کے معاشرے کو گھن لگ گیا ہے، اس ملک کو دیمک اندر سے چاٹتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے لکھنؤ میں برادری